یہ حسین کا احسان ہے، حسین کا احسان، اس لیے ہم جھکتے ہیں۔ حسین تجھ پر ہمارا سلام، کیونکہ تو رضا رب کے لیے آگے بڑھا، رضا رب کے لیے آگے بڑھا۔ یہ بات میں روز عاشور کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے کی بات، پہلے کی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یہ ابن رسول اللہ خدا کے لیے کوفے نہ چاہیے، تو کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ جاتے ہیں تو یہ بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا عبداللہ ابن عباس اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ان بچوں کو قیدی دیکھے، ان عورتوں کو اسیر دیکھے۔ کس میں طاقت ہے، کس میں دم ہے؟ ہاں بڑی منزل رضا ہے کہ جو منا میں خلیل چھری لیے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بڑی منزل رضا ہے۔ لیکن خلیل سے یہ تو پوچھو کہ جب تم مکے میں بیت اللہ کے پاس بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے تو کیا دعا کی تھی خلیل تم نے؟ بار الہ یہاں میں نے چھوڑا ہے، ان کو آباد رکھنا، ان کو ثمرات دینا۔ کیوں خلیل تمہیں بڑا خیال ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے تو آباد بھی رہیں، ثمرات بھی ملیں، خوش بھی رہیں۔ اب حسین کیسے دعا کرے، حسین کیسے دعا کرے؟ خلیل کو تو حق ہے کہ دعا کرے، حسین کیسے دعا کرے؟ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حسین کیا دعا نہیں کر سکتے تھے؟ قدم قدم پر دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مالک سب کچھ ہے، تو جانتا ہے، سب کچھ ہے تو جانتا ہے۔ میں یہ کیسے کہوں کہ میں کسی کا باپ نہیں؟ میں یہ کیسے کہوں میں کسی کا کہوں کہ مجھے جوان بیٹا عزیز نہیں؟ یہ زبان سے کیسے کہوں کہ مجھے اب بات پسند نہیں؟ زبان سے کیسے کہوں کہ سکینہ میری لاڈلی نہیں؟ یہ تو خوب جانتا، خود جانتا، مگر میں کہوں گا نہیں، کہوں گا نہیں، کہوں گا نہیں، اس لیے کہ تیری رضا کے منافی ہو جائے، تیری رضا کے منافی ہو جائے۔ ائمہ کا ایک اصول ہے، امام صادق گھبرائے ہوئے آتے، بیٹا بیمار ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ ابن رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بیمار ہے۔ تھوڑی دیر میں اندر گئے اور پھر آئے، دیکھا چہرہ بحال ہے۔ کہا یہ ابن رسول اللہ کیا بیٹا افاقہ پا گیا؟ کہا نہیں مر گیا۔ کہا پہلے تو آپ غمگین تھے۔ کہا ہم نے چاہا کہ وہ نہ مرے، لیکن جب مر گیا تو رضا رب سامنے آ گیا۔ آپ سمجھ گئے نا امامت کا مزاج، سمجھ گئے نا آپ؟ دل یہی چاہتا۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مقدس شخصیتیں جن کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے تو دعا پوری ہو جائے، اور وہ کیا بال کھول کر اگر زینب آ جاتی کہ بار الہ میرے بھائی کو بچانا، تو آسمان سے فرشتے اتر آتے، مگر بھائی بھی راضی ہے اور بہن بھی راضی ہے، مرضیہ ہے، کوئی دعا نہیں، کیونکہ مرضی ربی ہے۔ بڑی سخت منزل ہوتی ہے، بڑی سخت منزل ہوتی ہے
میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا حسین نے تصور کو جو تصور میں نہیں آ سکتا اس کو حقیقت میں بدل دیا، جو تصور میں نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ خود انسان ہیں اور اپنے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ چھری میرے لگ جائے مجھے برداشت، گردن کٹ جائے برداشت، بیٹا مر جائے برداشت، بھائی مر جائے برداشت ہے، ہر انسان کو یہ برداشت ہے۔ لیکن جب وہ آخری وقت ادھر ادھر دیکھے اور دیکھے کہ مردوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں اور صرف عورتیں ہی عورتیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کیا یہ مکہ ہے جو خلیل چھوڑ کر جا رہا؟ وہاں تو کوئی دشمن اسماعیل اور ہاجر کا نہیں تھا، مگر یہاں تو دشمن موجود ہے۔ اب کس سے کہے؟ مسلمانوں سے کہے مسلمانوں میں جا رہا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ کس سے کہے؟ تو اس نے کہا الہی انت ثقتی یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسی کرنے والے، میں جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے فیصلے پر میں مطمئن، اور مہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو پیروں سے ذوالجناح کے سکینہ لپٹ گئی۔ ذوالجناح نے آگے چلنے سے انکار کیا تو حسین نے کہا کہ ذوالجناح اب تو بس عصر کا وقت آ گیا ہے، اب تو رکتا ہے تو، اب تو منزل قریب، تو شام تک چلتا رہا، آخری وقت ہے۔ تو ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا کہ سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی کہ گھوڑے بابا کو نہ لے جا، واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ تو حسین نے اب یہ منزل رضا کی معراج، حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور کہا اے میری شب تہجد کی دعاؤں کے سوال، میں نے تجھے راتوں کو دعا کر کر کے۔ بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو مجھے بہت عزیز ہے۔ کہا بابا آپ سے بھی مجھے بہت محبت۔ کہا محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ کہا بیٹی میں نے تیرے اللہ سے وعدہ کیا کہ سکینہ مجھے بڑی محبوب ہے، لیکن جب تو بلائے گا تو میں سکینہ کو تڑپتا، تو بھی وعدہ کر کہ جب تماشے پڑیں گے تو تو آواز استغاثہ بلند نہیں کرے گی، جب چادریں کھینچی جائیں گی تو تو روئے گی، جب ترے شہوار کھینچے جائیں گے تو تو مضطرب نہیں ہوگی۔ سکینہ نے حسین کے گلے میں بائیں ڈال دی، بابا انی اتزود منک، بابا میں آپ کے چاہتا ہوں۔ ختم کیا شام غریبہ، شام غریبہ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، قیدانیاں نکل رہی ہیں، سکینہ کے آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بچہ ادھر خیمے میں سجاد رکھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ تصدیقاً لکھ، اور ادھر زینب حسین کی لاش پکڑی بھی کہہ رہی ہے مارے الہ، مارے الہ، یہ قربانی